اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسا موضوع میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گا اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے کہ دعوت قرآن ایک ایسی ذمہ داری ہے ہر انسان پہ، ہر مسلمان پہ، ہر انسان پہ تو عبادت کمپلسری ہے۔ عبادت کا طریقہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور دعوت ہی اصل عبادت ہے، دعوت قرآن ہی اصل عبادت ہے، کیونکہ آپ کو وہ سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ تو پہلے سکھانے کا ٹارگٹ بنائیے تاکہ آپ کو سیکھنا آسان ہو جائے۔ خیر، دعوت قرآن کی برکت یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں ہر روز ایک نیا سبجیکٹ آ جاتا ہے، ہر روز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خوش ہو جاتے ہیں آپ سے کہ یہ بندہ تو عبادت بھی کر رہا ہے اور دعوت بھی دے رہا ہے، جو کہ اصل عبادت ہے، خود عمل بھی کرتا ہے۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی، اس شخص سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس شخص سے بہتر بات کسی کی نہیں ہے میری نظر میں، جو لوگوں کو میری طرف بلائے میری کتاب سے اور اس پہ خود بھی عمل کرے اور کہے کہ میں تو فرما بردار ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ دعوت قرآن کے اس سفر میں آج میرے خیال میں کم سے کم 30 سال تو لگا لیجیے۔ سلو چلا، بیچ میں تھوڑا منقطع ہو گیا، پھر سے چلا۔ کووڈ کے بعد سے تو میں بالکل ایکٹیو ہوں الحمدللہ، اور بہت ہی مصروف۔ خیر، جب بھی مجھے کوئی اپنے ہندو بھائی سے، کیونکہ سارے انسان آدم کی اولاد ہے تو ایک طرح سے بھائی ہے، وہ نافرمان ہے، فرما بردار ہے، نارمل ہے، اب نارمل ہے، گورا ہے، کالا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوبا وقبائل لتعارفوا، تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مسلمان، مومن، داعی، سب کچھ اللہ کی نظر میں وہ ہے جو برائیوں سے بچتا ہو۔ جنت میں جانے کے لیے نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برائیوں سے بچ جائیے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ خیر، مجھے اس کا تجربہ ہوا تو مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ ہمارے ہندو بھائی اکثر جنم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی پنرجنم کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے۔ تو مجھے اس کی چھوٹی سی تحقیق کے بعد یہ بات پتہ چلی، آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پنرجنم ہے، قرآن میں پنرجنم کا ثبوت موجود ہے۔ لیکن آپ اچانک پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا سنا رہے ہیں آپ۔ اصل میں آپ جنم کسے کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ کہیں آپ نے جنم لیا، پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ اعراف 7 نمبر پہ ہے، 172 نمبر کی آیت ہے۔ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم اشہدہم علی انفسہم۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے آدم اور آدم کی تمام اولاد کو ظاہر کر کے، ان کی تمام پشتوں کو سامنے لا کے، ان کو ان کی زندگی دکھا کے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، اب بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے پالا نہیں تم کو، آگے نہیں پال رہا ہوں، دیکھ لو اپنی زندگی۔ قالوا بلا، یس یس آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ شہیدنا، ابھی ہم نے دیکھ بھی لیا ہے۔ کیا دیکھا بھائی؟ وہ یہ کہ اب عالم ارواح میں ہم پیدا ہونے سے پہلے ساری دنیا کے انسانوں کا ایک بار جنم ہوا ہے، پہلا جنم ہے وہ۔ وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو سلا دیا۔ وہ نفس تھا، وہ نفس، ہماری پرسنالٹی۔ وہاں روح بھی نہیں ہے، وہاں جسم بھی نہیں ہے، لیکن نفس ہماری پرسنالٹی۔ وہ نفسم وما سواہا الہمہا فجورہا و تقواہا، میں نے ڈال کے بھیجا۔ تو پہلا ہمارا جنم ہے سورہ اعراف کی 172، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم اشہدہم علی انفسہم، ہو گیا پہلا جنم۔ اب وہ پوچھیں گے نا بھائی کہ اب یہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، عہد الست جسے کہتے ہیں، اس کا اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ آپ تو ہماری میموری، نہیں، یہ میموری کھینچوں گا نہیں میں، یہ تمہارے نفس کے اندر ہوگی، الہمہا فجورہا و تقواہا، نفس کے اندر ہوگی، سورہ شمس کی آیت۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اب وہ نفس ٹرانسفر ہوتے ہوئے نطفے سے پھر ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ اس طرح سے تمہیں جب کانوں اور آنکھوں کے ذریعے سے دروازے کھلیں گے، برین تک کوئی بات جائے گی، تو پھر
تمہارا دل، تمہارا نفس اندر سے مطمئن ہو جائے گا کہ واہ 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 واہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کو ذکر کہا اللہ تعالیٰ نے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور ذکر کا مادہ کیا ہے؟ ذکر، یذکر، یاد کرنا، یاد دلانا، نصیحت کرنا. ٹھیک ہے، تو پوری نصیحت ہے قرآن. اب 151 دیکھیے بقرہ کی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہ کتاب ذکر ہے. چلیے، اب وہ باتیں سکھاتا ہے. تم ہی میں سے ایک رسول کو اٹھا، ایک آدمی کو اٹھا کے میں نے رسول بنایا تاکہ تم کل کے دن یہ اعتراض نہ کرو کہ یہ کام وہ تو نوری مخلوق نے کر لیا تھا، وہ تو فرشتے بہت ہیں. کوئی یہ جسم والا، تکلیف ہونے والا، دانت ٹوٹے تو خون نکلنے والا کوئی ایسا بندہ اٹھائیے، اس کے پاس پیغام بھیجیے، پہلے اس کو بولیے کر کے دکھاؤ، پھر ہم بھی کریں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام فیسلٹیز کھینچ کے اپنا ایک پیغمبر اٹھایا تمہیں انسانوں میں سے، جس کو فیسلٹیز بھی نہیں دیے. وہ تفصیل الگ ہے. چلیے، پہلا جنم ہمارا عالم ارواح میں. اب دوسرا جنم باپ کے نطفے میں. ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، اسی 172 کا کنٹینیوشن. دیکھو قیامت کے دن یہ نہیں بولنا میں بغیر پوچھے کہ تمہارے کو بھیج دیا. میں بتایا، پوری زندگی دکھایا، یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا. ان حالات سے گزرنا ہے، کبھی اچھائی میں کبھی برائی میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. وہاں جا کے بھیک نہیں مانگنا میرے سے، پیسہ دے دو، بیماری کا علاج دے دو، اولاد دے دو، نہیں. انہی چیزوں میں تمہیں آزماؤں گا. مانگنا ہو تو 3 چیزیں مانگو. شیطان کے شر سے بچنے کی دعا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں قبول کروں گا. تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی اگر قبول ہو گئی تو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی. دوسرا، اہدنا الصراط المستقیم، میں تمہیں صحیح راستہ بھی دکھاؤں گا، میری کتاب کا صحیح مفہوم بھی تمہارے دل، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد پوری قرآن جواب ہے. تو ظاہر بات ہے وہ فہم دوں گا جو 1400 سال سے کسی کو نہیں ملا بولتے لوگ میں، تو ضرور ملا ہوگا. آپ نے کہاں دیکھا، میں نے کہاں دیکھا، ان کی باتوں کو دبا دیا گیا ہوگا. میں کون سا چیلنج کر رہا ہوں کہ جو بات میری سمجھ میں آ رہی آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آئی. آپ کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہدی للمتقین، خدا اسے دوں گا جو زیادہ برائی. آپ برائیوں سے بچ جائیے، ہدایت مل جائے گی، الفاظ کے معنی سمجھ میں آنے لگیں گے، آیتیں سمجھ میں آنے لگے گی. یہاں کچرا بھرا ہوا، یہاں کچرا بھرا ہوا، پیٹ میں کچرا بھرا ہوا، شرمگاہ محفوظ نہیں ہے، دل خراب ہے، پیسے کی لالچ ہے، تمنا، بہرحال بہت ساری باتیں. پہلا جنم عالم ارواح میں، دوسرا جنم باپ کے نطفے میں، تیسرا جنم ماں کے پیٹ کے خون کے ساتھ وہ نطفہ مل جاتا ہے، آپ کا ایک نیا جنم ہو جاتا ہے. اب ایک جنم تھا آپ کا اٹھا کے، پہلا جنم تھا وہ، اس کے بعد آپ کو سلا دیا گیا، عالم ارواح کہتے ہیں اسے. اس کے بعد عالم دنیا میں آپ آ گئے. وہ نطفہ باپ کے ذریعے سے، بیٹا بیٹے کے ذریعے، ابھی آدم سے چلا آ رہا سلسلہ. وہ سپرم، وہ منی ماں کے پیٹ میں ڈالی گئی، وہاں ایک جنم ہوا آپ کا. وہ مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا. عالم ارواح تو کوئی آج تک بنایا نہیں ایسا اسکوپ کہ عالم ارواح نظر آ جائے. وہاں سے وہ تو ہمارا نبی آ کے بتا رہا ہے سورہ بقرہ 151 میں، تمام انبیاء آ کے بتا رہے ہیں ایسا تمہارے ساتھ ہوا تھا. چلیے، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں اب آپ کو نظر آنے لگا، اسپرم نظر آنے لگے. یورین ٹیسٹ کرائیں گے آپ، جو ہے بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے، اسکیننگ ہوگی، اس کے بعد پتہ چل جائے گا یورین ٹیسٹ میں کہ اتنے ہفتے ہو چکے ہیں، دیکھیے آپ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد بچہ ذرا بڑا بنے گا، 120 دن میں اس کی باڈی کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے اندر روح ڈالی جائے گی، اسکیننگ کر کے بتا دیا جائے گا لڑکا ہے لڑکی ہے، صحت مند ہے بیمار ہے. اس کو اوپر سے انجیکشن دے کے ماں کے ذریعے سے اندر علاج کرایا جا رہا ہے. پہلا جنم عالم ارواح، دوسرا جنم باپ کا نطفہ، تیسرا جنم ماں کا پیٹ، کیونکہ باپ کا نطفہ ہے، ماں کا خون ہے. اکثر ہم لوگ بولتے وہی باپ کا خون ہے. خون کبھی باپ کا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، خون ماں کا ہوتا، نطفہ باپ کا ہوتا. مگر چلیے، پہلا جنم عالم ارواح، دوسرا جنم باپ کا نطفہ، تیسرا جنم ماں کا پیٹ. اب چوتھا جنم آ رہا ہے اس دنیا میں. یہ ہے میرے بھائی سینٹر. 3 جنم پہلے کے، آگے کے 3 جنم، سینٹر میں ہم اس دنیا میں ہیں، یہ بیچ میں ہم لوگ. یہاں سے مرتے ہی کہاں جائیں گے؟ اب آپ کی شخصیت، روح کیا ہے؟ ایکٹیویشن ہے.
यसअलूनक अनिर रूह कुल रूह मिन अमरी रब्बी, ऑर्डर है वो, धड़कना शुरू हो जाए तो शुरू हो गया आत्मा आपकी। हालांकि आत्मा को नफ्स कहना चाहिए, ये तो एक्टिवेशन है। अल्लाह ने कहा दिल धड़कना शुरू हो जाए 120 दिन के बच्चे को, चौथा महीना शुरू हो गया, 5वें महीने से दिल धड़कना शुरू हो गया, माँ के सीने में दूध आ गया, गारंटी आपके रिस्क की। पैदा हुआ नर्स ने कपड़ा लपट दिया, रोटी कपड़ा और मकान, माँ की गोद फ्री, ऑक्सीजन फ्री, पानी फ्री, ज़मीन फ्री। चलिए चौथी दुनिया में आप आ गए। अब सारे काम करके एग्ज़ाम दे के ये करके पिछली 3 जन्मों का पता लग गया, इस जन्म में क्या करना है, आगे के 3 जन्म का भी पता लग गया कि वहाँ जाके क्या नतीजे निकलने वाले हैं। जैसे ही यहाँ एक्टिवेशन ख़त्म हुआ, दिल को अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया रुक जा, ख़त्म, रुक गया, मौत आ गई। जिस्म को ले जाके जला दिया गया, पानी में फेंक दिया गया, बॉम्ब ब्लास्ट में मर गया, दफन कर दिया गया, कीड़े खा लिए, मछलियाँ खा लिए, सांपन लिपट गए, कुछ भी हुआ होगा, कचरा हुआ होगा, सब बेकार के किस्से। वो ख़बर में वो लाश ज़िंदा है, वो लानती है, अगर ज़िंदा है तो वो बता दिया अल्लाह ने कुरान में, ये ऐसी लाशें हैं जिसको कीड़े भी नहीं खाने, वो फिरौन की लाश बता दिया। चलिए कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अब 5वां जन्म, जैसा ही हमारी शख्सियत को ले जाके, रूह तो बंद हो गई, एक्टिवेशन ख़त्म, जैसे ही हमें ले जाके आलम बरज़क में रखा जाएगा। बरज़क एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 बिल्डिंगें हैं, 3 स्टोर्स हैं, इल्लीयीन, सिज्जीन और हालत नोम। अच्छे लोगों को इल्लीयीन वाली सेक्शन में रखा जाएगा, बुरे लोगों को सिज्जीन में रखा जाएगा, और जो बीच में मीडियम में है 50-50 उनको सुला दिया जाएगा। जैसे हम पैदा होने से पहले नींद में थे, हमारा नफ्स। लिहाजा एक बुक होगी हमारी अच्छे कामों की, वो इल्लीयीन में है, बुरे कामों वाला सिज्जीन में है, और ये जो 50-50 हैं बेकार के लोग हैं वो हालत नोम में रहेंगे, सोते रहेंगे, सोते रहेंगे, सोते रहेंगे। ये 5वां जन्म है। अब फिर एक 6ठा जन्म मिलने वाला है, वो क्या है? क़यामत का दिन, सबको उठाऊंगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा क़ालल इंसानु मा लहा, पूरे ज़िंदा हो जाएंगे। चलिए मर के उठ गए, ज़िंदा हो गए। इसके बाद 7वां जन्म है, या तो जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे, इनाम मिलेगा या सज़ा मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। 7 जन्म पूरे हो गए। अब इसके बाद एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें हमारा जो बीच का जन्म है ना, इसमें क्या क्या होने वाला है, माँ बाप का क्या रोल है, ये आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है मेरा ये बयान आपको पसंद आया होगा। कि कमेंट्स है तो पूछिए, बोलिए, और सवाल है तो पूछिए, एतराज़ करना हो तो मुझे कॉल करिए, अपना नंबर भेजिए, मैं ख़ुद कॉल करता हूँ। कोई बात बुरी लग रही है, ये जाहिल है, वो फ़लाँ है, वो ये इस तरह की बातें मत कीजिए। इससे आपके कैरेक्टर का, आपकी वालिदा का, आपके वालिद का, आपके ख़ानदान का, आपकी एजुकेशन का, आपकी ज़ात का, आपके लेवल का, आपके दिमाग का, आपकी अक़ल का, आपके दिल की ख़राबी का पता चल जाता। अपने आप को गिराइए मत, अपने आप को ज़लील मत करिए। कमेंट्स पढ़ने वाले भी बहुत सोचते रहते रहिए क्या पागलों से वास्ता पड़ा हुआ है, कोई भी कुछ भी लिख देता। आप मुझे जानते नहीं तो पूछिए, मिलिए, बात करिए, दोस्ती कीजिए, खाना खाइए हमारे साथ, घूमिए फिरिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह खुश रखे आप।